اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم یور رائٹر سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں جی، بکھری میری ذات ناول بھی اختتام پر پہنچ ہی گیا۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں۔ ان دونوں ایک ساتھ کو پڑھ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور آخری قسط کو پڑھنے کے بعد ڈھیر سارے کمنٹس میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ سب کے۔ بہت سارے کمنٹس کیجیے گا، ناول کے بارے میں اپنی رائے پیش کیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بکھری میری ذات، از قلم سحر علی قریشی، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلکی ہلکی زرد روشنیوں اور بے شمار پھولوں سے سجے کمرے میں وہ دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز دھڑکنے لگتی تھیں، اور پھر گزرا وقت کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا کہ کس طرح وہ یہ امید چھوڑ چکی تھی کہ اسے عمر مصطفیٰ ملے گا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کا بھائی اسے عمر سے چھین لے گا، وہ عمر سے جدا کر دی جائے گی۔ مگر جب اللہ نے ایک ساتھ جوڑ لکھا تھا تو کون تھا جو انہیں الگ کر پاتا؟ اور بے شک اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ وہ سب کچھ یاد کرتے کبھی مسکرانے لگتی، کبھی رونے لگتی، تو کبھی آنے والے سمے کا سوچتے تیز دھڑکتا دل مہندی برے ہاتھ کی مٹھی میں تھام لیتی اور سرخ پڑ جاتی۔ وہ اپنی انہی کیفیات میں جونج رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کے عمر اندر داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ پر فریحہ کا دل بے قابو ہو کر پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ گھونگھٹ تو اس نے پہلے ہی نہیں لیا تھا۔ لجا سے نظریں نیچے ہاتھوں سے جا چپکی تھیں، انگلیوں کو آپس میں مڑوڑتی وہ بے قرار سی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہو جائے گا۔ فریحہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ عمر نیم مسکراہٹ لیے قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور اس کے قریب اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ فریحہ کے چہرے کے اڑتے اور آتے جاتے کوسوں قزاقے سے رنگ عمر کے دل کو لبھا رہے تھے۔ سرخ عروسی لہنگا زیبتن کیے، چھوٹی سی پیشانی پر بھاری بھرکم ماتھا پٹی لگائے، موتیے کی کلی سی چھوٹی سی ناک میں اس نے سونے کی نتھلی پہن رکھی تھی جس میں موجود لٹک رہا سرخ موتی عمر کے دل کو چرا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ وہ اسے چھوئے، مگر فریحہ کے پلکوں کی لرزش نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ کئی لمحے اس کے ہر نقش کو محبت سے چور آنکھوں کے ساتھ دیکھتے وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں ٹھنڈک اتارتا رہا۔ کتنی ہی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب فریحہ نے اسے کچھ بولتے محسوس نہ کیا تو وہ نظریں اٹھا گئی۔ دیکھا تو وہ پتھر بنا اس کے نقوش میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے فریحہ کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کی نظریں اٹھا لینے پر سنہری آنکھیں جب شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس کے ساتھ ہی عمر کا فسور ٹوٹ گیا، اور پھر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس نے فریحہ کی اور اچھالی۔ عمر کی مسکراہٹ میں ایک فتح تھی، جیسے وہ ایک دوسرے کو آج جیت گئے تھے۔ انہیں جدا کرنے کا ارادہ رکھنے والے لوگ ہار گئے تھے، مگر ان کا یقین، ان کا عزم، ان کی محبت آج جیت گئی تھی۔ عمر کے چہرے کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ جواباً فریحہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ فریحہ کی مسکراہٹ میں تشکر تھا، اور مسکراتے ہی اس کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ عمر کو سامنے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھتے وہ اپنی بخت پر اعتبار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جس سے شادی کا اس نے خواب دیکھا تھا، وہ جسے اس نے اپنی کچی عمر سے چاہا تھا، وہ جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، بالکل شہزادیوں کی سی زندگی، آج وہ شخص، وہ اس کی زندگی کا بادشاہ، آج اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آج فریحہ کے خواب پورے ہو گئے تھے۔ آج اسے عمر کا ساتھ مل گیا تھا، زندگی بھر کے لیے اور موت کے بعد بھی، ازل تک۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے آنسو آنکھوں سے رواں ہوئے تھے اور بے قابو ہوتے رخساروں پر بہہ نکلے تھے، جسے مقابل نے فوراً آگے بڑھ کر لبوں سے چن لیا تھا۔ اس پرحدت لمس پر وہ سکتے سے باہر آئی اور سٹپٹا سی گئی تھی، پھر فوراً سرخ پڑتی نظریں اور گردن جھکا گئی۔ یقین کر لو ریڈ روز، یہی حقیقت ہے کہ آج ہم ایک ہیں۔
اور ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اسے بے یقینی سے خود کو دیکھتا پا کر عمر نے اس کے کان میں بھاری گمبھیر سرگوشی کرتے وہاں بھی اپنے پرحدت لمس سے روشناس کروایا تھا۔ شکر الحمدللہ۔ اس کی سرگوشی اور پھر لمس پر فریحہ زیر لب مسکرائی تھی اور دل میں شکر ادا کر گئی۔ آج تو وہ واقعی صحیح معنوں میں لال گلاب لگ رہی تھی اور اس سے وہ اپنی نظریں چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ پھر عمر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بلند کیا اور فریحہ نے بھی اپنی لبریز پلکوں کو اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا تھا جس سے سکون، سرشاری اور تشکر چھلک رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا اور ایک دن ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے، عمر نے محبت سے استفسار کیا۔ جواباً فریحہ نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر عمر نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس کے لمس کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرتی وہ مزید گہرائی سے مسکرانے لگی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر دونوں نے زیر لب ایک ساتھ شکر خدا کیا تھا۔ اب عمر نے اپنی شیروانی کی سائیڈ پاکٹ سے ایک لمبی سی سرخ رنگ کی ویلوٹ کی ڈبیا نکالی اور اسے کھولتے اس میں ایک خوبصورت نفیس سا سونے کا بریسلیٹ نکالا۔ شکر ہے یہ بچ گیا، ورنہ آج وہ سب لٹیریاں مجھ سے یہ بھی لوٹ کر لے جاتی۔ گہری سرد سانس بھرتے اس نے ہنس کر کہا تو فریحہ بھی ہلکی سی آواز میں ہنسنے لگی۔ پھر اس نے وہ بریسلیٹ انگلیوں میں پکڑا اور فریحہ کی دائنی کلائی تھام کر اس کی زینت کر دیا۔ بہت خوب، انگوٹھے سے اس کی کلائی سہلاتے وہ زیر لب بولا اور جھک کر اس کی کلائی پر ایک شدت بھرا بوسہ دے گیا۔ اس کی مہندی بھری دودھیا کلائی میں وہ بے حد جچ رہا تھا۔ تم کچھ نہیں بولو گی یا بس میں ہی بولتا رہوں گا؟ عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر فریحہ خاموش رہی۔ عموماً تو تم بہت بولتی ہو، اس نے مزید شرارت امیز لہجے میں کہا تو فریحہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کب؟ گھورتے ہوئے وہ سیریس ہوئی تھی اور اپنی سراسیمگی سے باہر آئی تھی۔ ہمیشہ، عمر نے دو بدو جواب دیا۔ وجہ اسے بات کرنے کے لیے اکسانا تھا جو چپ چاپ بیٹھی بس کب سے شرما رہی تھی۔ ویسے آج بہت چمک رہی ہو تم، اسے تھوڑا قریب کرتے عمر نے شریر لہجے میں کہا۔ ویسے میں بھی کم نہیں چمک رہا۔ پھر اپنے بالوں کو درست کرتے عمر نے آنکھ ونک کرتے کہا۔ اس کے طوطا چشم انداز پر وہ ہلکی سی آواز میں ہنسنے لگی۔ اپنے منہ میاں مٹھو۔ پھر اس کی طرف دیکھتے مصنوعی گھوری سے نوازتے فریحہ نے کہا تو وہ مزید گہرائی سے مسکراتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ ویسے ابھی مجھے صرف چمکنا ہی تھوڑی ہے، برسنا بھی ہے۔ اس کے کان کے قریب لب کرتے اس نے ایک اور محظوظ سی سرگوشی کی تھی جس پر فریحہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں سے بھی حیا چھلکنے لگی تھی، ہے نا؟ پھر اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ بلند کرتے تصدیق چاہی۔ اس کے ہر لفظ پر فریحہ کے چہرے کی سرخی بڑھتی چلی جا رہی تھی جو عمر کو بری طرح اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ عمر کو اتنے رومانوی انداز میں گمبھیرتا سے بات کرتے دیکھ فریحہ اپنا حلق تر کر گئی تھی جس پر وہ مزید گہرائی سے مسکرایا تھا۔ یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ تھوڑا سا پیچھے کو کھسکتے اس نے سراسیمگی سے پوچھا۔ کیسے؟ میں نے تو سنا تھا کہ آج کی رات ایسے ہی بات کرتے ہیں، اسے پیچھے سے حصار میں لیتے قریب کرتے عمر نے مخمور آنکھوں سے جواب دیا۔ اندر ہی اندر اس کی غیر ہوتی حالت پر وہ کہکے لگا رہا تھا، مگر کیا کریں، پیار کرنا بھی تو ضروری ہے نا؟ عمر، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فریحہ نے تھوڑا سا فاصلہ قائم کرنا چاہا۔ جانے عمر، فریحہ کے سرخ رخساروں کو لبوں سے چھوتے اس نے محبت سے جواب دیا۔ یہ آج تم کیسے بات کر رہے ہو؟ ہاتھ سے تھوڑا سا فاصلہ دوبارہ قائم کرتے فریحہ نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا۔ پیار سے؟ شہد رنگ آنکھوں میں محبتوں کا جہان سموئے اس نے جواب دیا۔ فریحہ نے مسکارے سے لبریز بھوجل پلکوں کو جھپکا اور اس کے ساتھ ہی عمر کا دل بھی ڈوب کے ابھرا۔ ویسے تو ہر وقت کھڑوس عمر بنے رہتے تھے، آج کیا ہوا؟ پھر اپنی گھبراہٹ کو بلائے طاق رکھتے اس نے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر عمر سر جھٹک کر ہنسنے لگا۔ میری پیاری فریحہ،
آج کیا تم میں اپیا کی روح آ گئی ہے جو اتنے سوال کر رہی ہو، اتنے خوبصورت وقت کو اپنے بے جا سوالوں کی نظر کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے عمر نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ اب کی بار فریحہ خاموش رہی اور سنہری آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ پھر اس کا چہرہ ہنوز تھامے عمر نے عقیدت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ فریحہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ ایک سکون اور سرشاری کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ یہ وقت ان دونوں کا تھا، یہ خوشیاں ان کی سانجھی تھیں، وہ ایک دوسرے کے لیے تھے اور آج ان کی محبت جیت گئی تھی۔ کل جبریل کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ سلسبیل اس کی سفید قمیص شلوار خود پریس کر کے لائی تھی۔ جبریل کے کام کرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا سوٹ ڈریسنگ روم میں رکھتے جب وہ الماری کا گلاس ڈور بند کرنے لگی تو اسے ایک سفید رنگ کی سگریٹ کی ڈبی دکھی۔ سلسبیل کی پیشانی پر بیک وقت بل نمودار ہوئے۔ ان 2 سالوں میں اس نے تو جبریل کو کبھی سگریٹ پیتے نہ دیکھا تھا، بلکہ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ جبریل کو ایسی کوئی عادت نہیں۔ مگر یہ سگریٹ کیا وہ پہلے سے پیتا تھا یا کچھ دنوں سے پینا ہی لگا تھا؟ اچانک ڈھیر سارے سوال ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اسے یہاں سگریٹ دے کر بہت ناگوار گزرا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ چاہتی تھی کہ اس کے جبریل میں یہ عادت بھی نہ پائی جائے۔ پھر وہ خاموشی سے دروازہ بند کرتی گہرا سانس لے گئی اور ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی۔ جبریل نے کبھی بتایا نہیں کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں انہیں۔ پھر تانے بانے بنتی باہر آئی۔ وہ آفس روم میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، شاید کچھ اہم ڈیزائن تیار کر رہا تھا وہ۔ سلسبیل سے رہا نہ گیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبریل کا آفس روم کوریڈور کے سب سے آخر میں موجود تھا۔ وہ آج تک وہاں کبھی نہیں گئی تھی، کیونکہ جبریل زیادہ وہاں جاتا ہی نہ تھا۔ اس روم میں وہ تب ہی پایا جاتا جب کوئی اہم ترین ڈیزائن کا سیمپل تیار کرنا ہوتا، جو وہ خود تیار کرتا تھا۔ بعد میں ٹیم اس کی کاپی تیار کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ کوریڈور سے گزرتی وہ جبریل کے دفتر والے کمرے کے پاس گئی اور پھر بلا جھجک وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر گئی تو یہ کمرہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا۔ براؤن لکڑی سے تیار کیا گیا، اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت خود تھا۔ سلسبیل ایک نظر دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر دیکھا اس نے جبریل کو سفید شرٹ اور بلیو جینس میں ملبوس، کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور آنکھوں پر کچھ آلے نما سا چشمہ پہنے وہ گہری سی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف جبریل ہاتھ میں ہیرے جڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا دل تھوڑا معمول سے تیز دھڑکا، جیسے وہ اسے اپنی شہزادی کے کہیں آس پاس ہونے کی نوید سنا رہا ہو۔ جبریل نے ہاتھ میں پکڑا آلہ میز پر رکھا جب سے باہر سے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر وہ کرسی کے ساتھ پشت ٹکا کر اسے اندر داخل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں وہ اس کی ملکہ ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی۔ میرون اور سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے جارجٹ کا میرون اور سیاہی دوپٹہ شانوں سے ڈھلک رہا تھا۔ شہد رنگ بال ہمیشہ کی طرح آدھے کلپ میں قید اور آدھے پیچھے کمر پر لہرا رہے تھے، اور صدا کی جبریل کی دشمن لٹیں اس کے رخساروں کو چوم رہی تھی، اور جبریل کو جلانے کے لیے وہ جان بوجھ کر انہیں چہرے کے آگے کرتی تھی، ایسا جبریل کو لگتا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں اور گلابی لبوں سے مسکراتی وہ مکمل اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر گئی۔ جبریل کو اس عجیب و غریب چشمے میں دیکھ کر سلسبیل اچانک ہلکی سی آواز میں ہنسنے لگی، کیونکہ وہ کافی فنی لگ رہا تھا اسے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی مسکراہٹوں میں ڈھلے لب دیکھ جبریل اس کے ہمیشہ ایسے ہی مسکرانے کی دعا دل میں کرتا زیر لب اس کی نظر اتار گیا۔ یہ کیا پہنا ہے آپ نے؟ مسکرا کر پوچھتی وہ قدم قدم چلتی پاس گئی۔ آپ یہاں؟ ٹیک چھوڑتے جبریل نے خوشگوار حیرت لیے پوچھا، کیونکہ وہ اس کمرے میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ سوال کے بدلے اس نے سوال کیا اور دونوں ہاتھ پہلو پر رکھتی مصنوعی گھوری سے اسے نواز گئی۔ اف، اس کا یہ گھورنا! بالکل آ سکتی ہیں رانی صاحبہ، سر جھٹک کر ہنستے جبریل نے فوراً جواب دیا۔ بھاری ہنکار بھرتے وہ اس کے مزید قریب گئی اور میز پر جھک کے دیکھنے لگی جو ایک خوبصورت ڈائمنڈ نیکلس تیار کر رہا تھا۔
वाओ! सलसबील ने होंठों को गोल शेप दी। ब्यूटीफुल। जिब्रील, ये आपने तैयार किया है? सलसबील ने हैरत से पूछा। जी हाँ, मिसेस जिब्रील, आपको कोई शक है? उसके चेहरे की खुशी और रंग देखते जिब्रील ने जवाब दिया। ये बहुत खूबसूरत है। सलसबील ने रश्क से कहा। आपसे कम, उसने शरीर लहजे में कहा और जवाबन वो उसे घूर के रह गई। जिब्रील वो चश्मा उतार के हंसने लगा। सच में सबील, आपसे ज़्यादा मुझे दुनिया में कुछ खूबसूरत नहीं लगता, कुछ भी नहीं, जिब्रील ने दिल से कहा। उसके जवाब पर कई साए उसके चेहरे पर लहराए थे और बहुत कुछ याद आया था। वो महज खामोश रही और एक गहरी सोच में चली गई। फिर वो उठा और उस नेकलेस को पकड़कर सलसबील की तरफ बढ़ा। सलसबील ने हैरानगी से उसे देखा। नहीं जिब्रील, इसका इरादा जानकर सलसबील ने मना किया। ये कस्टमर का होगा ना, मैं नहीं पहन सकती। मेरे पास तो वैसे भी इतने सारे हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं मेरी रानी, ये कस्टमर का नहीं है। हाँ हाँ, जिब्रील हंसने लगा उसकी मासूमियत पर। हर 3 महीने बाद मुख्तलिफ ममालिकों में मेरे न्यू डिज़ाइन लॉन्च किए जाते हैं। ये वही है, नरमी से कहते उसने सलसबील के गले में मौजूद दुपट्टे को थोड़ा सा सरका दिया था, जिस पर वो पल में सुर्ख पड़ी थी और इस कदर ब्लश कर गई थी कि गर्दन तक सुर्खी दौड़ गई, जो जिब्रील दाऊद की मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा कर गई थी। इन 2 सालों में वो बिल्कुल ना बदली थी। आज भी उसके लम्स पर यूं ही शर्मा जाती और सुर्ख पड़ जाती थी। फिर सलसबील के पीछे खड़े होते जिब्रील ने उसके तमाम बाल कांधे पर से आगे कर दिए और उसकी गर्दन में वो हीरो का हार पहना दिया। नेकलेस का हुक बंद करते जिब्रील की आंखों में शरारत उभरी, तो उसने जानबूझकर अपनी चंद उंगलियां उल्टी करती उनकी पुश्त सलसबील की गर्दन पर आहिस्ता से फेरी, तो वो अगले ही लम्हे सटपटाते उछल पड़ी और फौरन पलटी। हा हा हा, दफ़्फ़तन, जिब्रील का ज़िंदगी से भरपूर कहका कमरे में गूंजा था। जिब्रील, जिब्रील की मुस्कुराहट देखते वो झेम कर नीची आवाज़ में गुर्राई थी। हा हा हा, मेरी मासूम सबील जान। मज़ीद मुस्कुराकर ज़ेरे लब कहते वो उसे सीने से लगा गया और झुक कर शिद्दत से उसकी सुर्खी माइल हो रही गर्दन चूम गया। बहुत बुरे हैं आप, उसके कंधे पर वार करती वो चेहरा उसके सीने में छुपा गई, जबकि जिब्रील के चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। फिर जिब्रील के शिद्दत से भरपूर लम्स को गर्दन पर महसूस करते उसने एक मुक्का उसके दिल के मुकाम पर जड़ा था। उसे मजबूती से खुद में समोए वो उसके बालों की मशहूर कुन खुशबू को हर सांस के साथ अपने अंदर उतारता रहा। फिर सलसबील को अचानक सिगरेट वाली बात याद आ गई। वो तेज़ी से उससे अलग हुई। जिब्रील, सलसबील ने ज़ेरे लब उसे पुकारा और अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। जी हयाते जिब्रील, जिब्रील ने उसके रुखसारों की सुर्खी पोरों से सहलाते मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। आप सिगरेट पीते हैं? उसकी शर्ट के बटन पर उंगली फेरते सलसबील ने नज़रें झुकाकर पूछा। चेहरे पर हल्की सी संजीदगी थी। जिब्रील ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वो अपनी डिब्बी अलमारी में ही भूल गया था। ज़रूर सलसबील ने देख ली होगी, इसलिए वो बदली बदली सी लग रही थी। फिर जिब्रील ने उसे कमर से हिसार में लिया और करीब कर गया। जी पीता हूँ, मगर बहुत कम, कभी कभार, जब कभी थोड़ा परेशान हूँ। जिब्रील ने नरमी से सच बोल दिया और उसका दिया जवाब काफ़ी लंबा था। सलसबील ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, जो अब उसके नेकलेस को छू रहा था। सलसबील की सांवली सुर्ख गर्दन में चमकते वो हीरे रात के वक्त किसी साहिल समंदर के किनारे पर मौजूद शफाफ मिट्टी पर चमकते सीप की मोतियों की मानिंद लग रहे थे और उसे देख जिब्रील की आंखों में कई रंग आ जा रहे थे। आपको क्या परेशानी है? सलसबील ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते सवाल किया। सबील, कोई परेशानी नहीं मुझे, जिब्रील ने प्यार से जवाब दिया। मगर आपने अभी तो कहा कि जब परेशानी हो तब सिगरेट पीते हैं, तो क्या परेशानी है आपको? उसके लहजे में बेहद फ़िक्र थी। जिब्रील ने अब गहरा सांस लिया। सलसबील के सवाल नामे से वो कभी नहीं जीत सकता था। मेरी प्यारी सलसबील, उसके बाल कानों के पीछे अड़ेसते जिब्रील ने अब हद दर्जा नरमी से बोल रहा था। मैं सिगरेट बहुत कम पीता हूँ, बहुत ही कम, कभी कभार,
مثلاً کام کے حوالے سے، یا ویسے ٹینس ہو جاؤں، یا غصہ آ جائے تب، یا طلب لگے، وگرنہ نہیں۔ اور ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اس کی بات کو غور سے سنتے سلسبیل نے گہری سرد سانس چھوڑی تھی، پھر بنا مزید کچھ بھی پوچھے یا کہے اس سے الگ ہوتی وہ گلے میں پہنا ہار اتارنے لگی۔ پہنے رکھیں۔ جبریل نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ مجھے چبھ رہا ہے، سنجیدگی سے کہتے اس نے جھوٹ بول دیا، جبکہ وہ اسے نہیں چبھ رہا تھا۔ غصہ شاید کسی اور چیز کا تھا، جو جبریل بھی اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، زیر لب کہتا وہ آہستگی سے نیکلس خود اس کے گلے سے اتار گیا۔ پھر جبریل نے وہ نیکلس ایک سفید باکس میں رکھ دیا۔ چلیں، مجھے بہت نیند آئی ہے، وہ سست لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو مزید کام کر رہا تھا، سلسبیل کی آنکھوں میں نیند کی سرخی دیکھتے سر ہلاتا ساری چیزیں سمیٹنے لگا۔ میں آپ کی مدد کروا دوں؟ میز پر پڑے آلوں کو چھوتی وہ بولی۔ نہیں سبیل، میں کر لوں گا۔ تمام دراز کھولتے وہ جلدی جلدی مطلوبہ درازوں میں ان کے آلے رکھنے لگا۔ پھر وہ نیکلس باکس اٹھائے سلسبیل کے پاس آیا اور اسے کندھے سے حصار میں لیتے کمرے سے باہر نکلا۔ یہ کیوں ساتھ لیا؟ سلسبیل نے نارمل انداز میں پوچھا۔ کیونکہ یہ آپ کا ہے۔ اس کے جواب پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر کیوں؟ آپ کی تو لاؤنج ہے نا، وہاں کیا دیں گے؟ سلسبیل نے حیرت سے پوچھا اور پھر نرمی سے بولی، اور ویسے بھی میرے پاس پہلے ہی بہت سارے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ نہیں، یہ میری سبیل کا ہے، اس پر اس کا لمس ہے، تو میں اسے دنیا کے سامنے کیسے لگا سکتا ہوں؟ اس کی کن پٹی چومتے جبریل نے محبت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ اور رہی بات لاؤنج کی، تو کچھ دن پہلے ایک اور ڈیزائن تیار کیا تھا۔ وہ لاؤنج کر دیں گے۔ کوریڈور کراس کرتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سلسبیل کو باکس دیتے جبریل ڈریسنگ روم میں چلا گیا چینج کرنے، جبکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلی گئی اور دراز کھول کے وہ باکس اس میں رکھ گئی۔ کچھ دیر بعد جبریل باہر آیا، آرام دہ سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہنے، چہرے پر وضو کی نمی تھی۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے لگا تھا، جبکہ سلسبیل کر چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی سلسبیل کی طرف نرم مسکراہٹ اچھالتے وہ بیڈ کی سائیڈ ڈراور سے ٹوپی نکال کر پہنے پریئر روم میں چلا گیا۔ سلسبیل بھی چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب وہ اندر گئی تو وہاں موجود باسکٹ میں اس نے وہی سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر دیکھا۔ سلسبیل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے تو اسے کہا بھی نہ تھا کہ اسے جبریل کی عادت پسند نہیں آئی، نہ ہی اسے کہا تھا کہ وہ سگریٹ چھوڑ دے، آئندہ نہیں پیے۔ پھر وہ بنا کہے کیسے سمجھ گیا؟ پھر ایک خوشی کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی اور وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ڈسٹ بین میں پڑے سگریٹ کا مطلب یہی تھا کہ وہ آئندہ نہیں پیے گا۔ شکراً۔ پھر وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی اور شکر خدا کرتی چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بھی وہ سفید شلوار قمیض پہنے باہر آئی۔ جبریل ابھی نماز ادا کر کے نہیں آیا تھا۔ سلسبیل جانتی تھی اس کی نماز کافی لمبی ہوتی تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ باہر آیا اور دیکھا اس نے سلسبیل بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس پر چند آیات پڑھ کے پھونک مارتے اس نے ٹوپی دراز میں رکھی۔ سلسبیل نے آنکھیں بند کر کے اس کے طلسم کو قبول کیا، جزاک اللہ خیرا، اور زیر لب شکریہ ادا کرتی دوبارہ پڑھنے لگی۔ پھر وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کے ہاتھ سے کتاب لے گیا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اس کے ہاتھوں سے کام کرنے کے دوران لیپ ٹاپ لے لیا کرتی تھی۔ سلسبیل جو جملوں میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک ہاتھوں سے کتاب لے لیے جانے پر ارے ارے کرتی رہ گئی۔ تھوڑا سا اور پڑھنا تھا بس، اس نے لب پھیلا کر کہا۔ نو۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اور سر میں بھی، سنجیدگی سے کہتے جبریل نے بک بند کر کے دراز میں رکھ دی، جبکہ سلسبیل بس میز کے اندر قید ہو جانے والی اپنی کتاب کو حسرت سے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے جبریل کو دیکھا جو نرمی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک گھوری سے نوازتی وہ چادر جھاڑ کے منہ تک اوڑھتی سوتی بن گئی، جو ناراضگی کا صاف اعلان تھا۔ جبریل نے ایک گہری مسکراہٹ اس کے چھپے وجود کو دیکھا۔ ویسے آپ کے لیے خبر تھی میرے پاس۔ ہلکی سی چادر اس کے چہرے سے سرکاتے جبریل نے کان میں سرگوشی کی۔
जिस पर सलसबील ने पट से आंखें वाकी और फौरन सर सीधा किया और जिब्रील को देखा। कैसी खबर? चेहरे पर बेसब्री साफ छलक रही थी। आपकी किताब इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर एक्लेम कर ली गई है। पहला एडिशन छप के बिक भी चुका है, दूसरा प्रेस में है। उसका चेहरा हाथों में भरते जिब्रील ने भरपूर मुस्कुराते ठहर ठहर कर जवाब दिया। क्या? सलसबील फौरन उठ के बैठी, बाल बिखर कर चेहरे से टकराए थे। वो इतनी स्पीड से उठी थी कि जिब्रील को थोड़ा पीछे होना पड़ा, वरना उसका चेहरा जिब्रील के सर से टकरा जाता। आराम से हयाते जिब्रील, क्या हो गया? अपनी रकीब लिटों को स्याह आंखों से देखकर कानों के पीछे अड़ेसते उसने नरमी से कहा। आपने क्या कहा अभी? लड़खड़ाते लहजे में सलसबील ने दोबारा पूछा। मैंने कहा मेरी सलसबील की किताब मुल्क भर में बिक चुकी है और 4 दिन बाद ख़ास आपके लिए एक तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें मुल्क के बड़े बड़े मुसन्निफ़ मदऊ होंगे और आपको एक इनाम से नवाजा जाएगा। और वहाँ बहुत से लोग होंगे, कुछ टीवी रिपोर्टर्स, कुछ अखबार के सहाफ़ी, और सबके सामने आपको एक खूबसूरत सी स्पीच भी पेश करनी है। उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने पुरहिद्दत भरे हाथों में थामे जिब्रील ने मज़ीद तफसील बताई, जबकि सलसबील यक टुक पत्थर बनी बिना पलक झपकाए उसे सुन रही थी। क्या? मैंने इतना अच्छा लिखा था? कुछ देर बाद सलसबील ने खोए हुए लहजे में पूछा। बेतुका सा सवाल था कि वो हंसता हुआ उसका माथा चूम गया। फिर सलसबील भी हंसी और हंसती चली गई। जिब्रील? फिर खुशी से चहकती वो अचानक उछलकर उसके गले से लिपट गई। उसके अचानक हमलावर होने पर जिब्रील अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और पीछे बेड पर गिर पड़ा। हा 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 हा। फिर उसके गिर्द हिसार कायम करते जिब्रील ने भी उसकी खिलखिलाहट में भरपूर साथ दिया। मैं कामयाब हो गई जिब्रील, मैं कामयाब हो गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिब्रील से लिपटी वो सरगोशियाँ करने लगी। उसकी पीठ सहलाता वो हिसार मजबूत कर गया। थैंक यू जिब्रील, थैंक यू सो मच। सब आपकी वजह से हुआ है, ये मेरी नहीं आपकी कामयाबी है। जिब्रील सीधा हुआ। सलसबील उससे अलग हुई और लबरेज आंखों से उसे देखने लगी। जिब्रील ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। आज तो मत रोएं, आज तो खुशी का दिन है। उसके सभी चेहरे को देखते रुखसार सहलाते जिब्रील ने कहा। उसने भीगी शहद रंग आंखों से मुस्कुराकर सर हिलाया। आप कहाँ थे अब तक? पहले क्यों नहीं आए? लबरेज आंखों से उसका गिरेबान पकड़ते वो अपना अजली सवाल दोहरा गई। और आज इस सवाल पर जिब्रील की स्याह आंखों में पहली बार तकलीफ़ उतरी थी, और आज शिद्दत से उसने ये ख्वाहिश की थी कि काश वो हमेशा से उसके साथ होता और उसकी सलसबील कभी वो दर्द ना सहती, कभी वो मुसीबतें ना झेलती, कभी उस कड़े वक्त से ना गुजरती। आसूदगी से मुस्कुराते जिब्रील ने सलसबील को दोबारा अपने सीने से लगा लिया। चंद आंसू दोनों की आंखों से टूटकर एक दूसरे के कंधे में जज्ब हुए थे। फिर एक अकीदत और तकलीफ से भरपूर बोसा जिब्रील ने उसके कंधे पर दिया था। जिब्रील के लम्स में एहतराम महसूस करते सलसबील के आंसू की रवानी तेज़ हुई थी और दिल में इस नेमत पर शुक्र खुदा करती वो मज़ीद उसमें छुप सी गई थी। ताबीर क्लास में बैठी लेक्चर ले रही थी जब एक लड़की ने आकर बताया कि उसे प्रिंसिपल साहिबा ने ऑफिस में बुलाया है। शायद उससे कोई मिलने आया था। मुझसे कौन मिलने आया है? दिल ही दिल में सोचती वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगी। कॉरिडोर क्रॉस करते वो दफ्तर के पास पहुंची। हमेशा की तरह दफ्तर का दरवाज़ा पहले से ही खुला था। मे आई कम इन मैम? उसने नॉक करते अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब की। प्रिंसिपल साहिबा ने नाक पर मौजूद सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा ऊपर खिसकाया और उसे अंदर आने की इजाज़त दी। यस कम इन। मैम आपने मुझे बुलाया? ताबीर ने आस्तगी से पूछा। जी हाँ, तुमने बताया नहीं तुम्हारी मंगनी हो गई है? उनका सवाल सुनकर ताबीर को अपनी समात पर एतबार न आया। उसने हैरानगी से उन्हें देखा। मंगनी? और अटकते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मगर अगले ही लम्हे प्रिंसिपल मुस्कुराई। खुशी हुई जानकर। गॉड तुम्हारे अच्छे नसीब करे। प्रिंसिपल क्रिश्चियन थी। वेटिंग एरिया में तुम्हारा फियांसे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मिलने आया है तुमसे। फियांसे?
وہ جو پہلے حملے سے ہی سنبھلی نہ تھی، ان کی اگلی بات پر تو اس کا سر ہی چکرا گیا تھا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں، جنہیں اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ اب جلدی سے جاؤ، کیونکہ 10 منٹ بعد پھر تمہارے لیکچر کا سمے ہو جائے گا، نرمی سے کہتی وہ ایک فائل پر جھک گئی اور اس کی گردانی کرنے لگی۔ فیانسی، منگنی، زیر لب بڑبڑاتی وہ انگلیاں مڑوڑتی دفتر سے باہر نکلی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ یہ ایریا آفس کے ساتھ ہی تھا، تھوڑا اوپن، ایک گارڈن نما، جس کے اوپر ہرے رنگ کی پلاسٹک کی چھت تھی۔ تعبیر وہاں داخل ہوئی تو کوئی اس طرف چہرہ کیے کھڑا تھا۔ گرے رنگ کی پینٹ اور یلو پول شرٹ پہنے یہ پشت اسے جانی پہچانی سی لگی۔ قدموں کی چاپ پر مقابل نے مسکرا کر رخ موڑا۔ تعبیر نے پلٹنے والے کو دیکھا تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے سیاہ چشمہ لگائے مسکراتے ہوئے آذر کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ زیر لب حیرت سے بولی، اور اس کو دیکھتے ہی پرنسپل کے لفظ سماعت سے ٹکرائے۔ آپ کے فیانسی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کی منگنی ہو گئی؟ جی، آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر وہ نیم مسکراتے بولا۔ تعبیر کی پیشانی پر بیک وقت بے شمار بل نمودار ہوئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ نے پرنسپل سے جھوٹ بولا کہ آپ میرے منگیتر ہیں؟ تھوڑا سا قریب آتے وہ ہلکی سی آواز میں بولی، لہجے میں سختی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری تعبیر، مگر مجھے یہ کرنا پڑا، بہت ضروری تھا۔ آذر چہرے پر شرمندگی کے آثار لیے بولا۔ وجہ؟ تعبیر نے ابرو چکائے۔ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ تعبیر کے چہرے کو حقیقت سے دیکھتے وہ مسکرا کر بولا۔ مگر کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہی۔ میں آج جا رہا ہوں۔ تعبیر نے دیکھا اس کی آنکھوں میں اداسی اترتے، جس سے تعبیر کے چہرے کی سنجیدگی تھوڑی کم ہوئی تھی۔ کہاں؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ جرمنی۔ ہاتھ پشت پر باندھتے اس نے سر جھکا کر کہا اور پھر سر اٹھایا۔ جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا تھا۔ تمہیں ملے بغیر، تمہیں دیکھے بغیر میں کیسے جا سکتا تھا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ وہ جھٹ سے آپ سے تم پر آ گیا تھا اور سر جھٹک کے ہنستے بولا اور بولتا چلا گیا، جو تعبیر کو شاید ناگوار نہ گزرا تھا۔ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے عام سے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے بار بار سوال کرنے پر وہ تھوڑا چڑچڑا ہوا تھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ آئی لو یو اینڈ آئی واننا میری یو تابی۔ ایک قدم آگے آتے اس نے آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ میں مزید اپنی فیلنگز دل میں نہیں رکھ سکتا تھا، وہ بھی تب جب میں 4 سالوں کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ گہری سرد سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے تعبیر کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ اس کے اظہار محبت پر تعبیر پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی اور اپنے تیز دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب ان دونوں کے درمیان 4 قدموں کا فاصلہ تھا، جو آذر کے لیے قدرے تکلیف دہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، میں 4 سال کے لیے جرمنی جا رہا ہوں۔ تعبیر کی سفید یونیفارم کو پیار سے دیکھتے وہ بولا، جو بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے محض ہنکار بھرا۔ 4 سال بعد واپس آؤں گا۔ 4 سال 4 سال 4 سال 4 سال، یہ لفظ اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ سنا ہے تمہیں گاڑیاں بہت پسند ہیں، جب واپس آؤں گا تو سب سے پہلی گاڑی تمہارے لیے بناؤں گا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے آذر نے مسکرا کر کہا، کیوں؟ آپ مکینک بن رہے ہیں کیا؟ تعبیر نے بے ساختہ پوچھا تو آذر سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ تعبیر، گاڑیاں مکینک نہیں بناتے، آٹوموٹیو انجینئرز بناتے ہیں۔ خیر، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تعبیر نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیسا؟ تعبیر وہ سمجھ نہ سکا۔ یہ جو کچھ بھی آپ نے ابھی کہا۔ کیا؟ میں سمجھ نہیں پایا، آذر نے دوبارہ پوچھا۔ یہی کہ آپ مجھ سے وہ اگلا جملہ ادا نہ کر سکی اور خود ہی وہ کر گیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تعبیر نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ بار
बार ये बोलना बंद करें वरना मैं जिब्रील भाई को। प्लीज़ ताबीर, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा जो तुम सज़ा के लिए जिब्रील भाई को भेजोगी। ये मेरा हक है कि मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ तुम्हें उसकी खबर हो। और ये याद रखना मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम अल्लाह के पास मेरी अमानत हो। मैं तुम्हें उनके सुपुर्द करता हूँ और अल्लाह अमानत में कभी खयानत नहीं करता। ताबीर से मज़ीद वहाँ ना रुका गया तो वो पलटी। उसके जुमलों पर ताबीर के पैर ज़मीन पर मुंजमद होकर रह गए थे और वो झटके से पलटी थी। दिल मामूल से तेज़ धड़क रहा था। पलट कर देखा तो आज़र की आंखों में नमी थी, शायद उससे दूर जाने की। मैं अपने दिल का हाल घर वालों को सुना चुका हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ। जिब्रील भाई ये बात जानते हैं। अब ताबीर को मज़ीद हैरत का झटका लगा था। तुम्हें क्या लगता है मेरी निगाहें तुम पर रहती हैं वो इस बात से अनजान होंगे? कतई नहीं। उसके चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात देखते आज़र ने मुस्कुरा कर कहा, उमर भाई के वलीमे से अगले दिन ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और कान भी खींचे थे। ताबीर ने फिर से उसे देखा। फिर भी आप बाज नहीं आए और यहाँ चले आए। ताबीर ने उसे शर्मिंदा करना चाहा मगर बेसूद। जबकि वो बत्ती सी दिखाता बोला, क्या करूं, पैदाइशी ढीठ हूँ। ताबीर आशाश कर उठी थी। इतने में उसके लेक्चर की घंटी बजी थी। ताबीर ने गर्दन घुमाकर घंटी की आवाज़ सुनी और फिर एक नज़र आज़र को देखा जो उसे ही देख रहा था, मोहब्बत से। अपना ख्याल रखना बहुत सारा, नमक की शहज़ादी। एक आखिरी जुमला उसने नीम मुस्कुराहट लिए कहा और फिर पलटा। ताबीर को लगा वो अपने उठाते हर कदम से उसका दिल भी अपने साथ ले जा रहा है। ज़हन इस जुमले में उलझ कर रह गया था। तुम अल्लाह के पास मेरी अमानत हो और वो अमानत में खयानत कभी नहीं करता। फ़ी अमान अल्लाह। जाते हुए उसकी पुश्त को देखते ताबीर ने बेख्तियार ज़ेरे लब सरगोशी की थी। उसकी सरगोशी को सुनते वो एक बार पलटा था और एक मुस्कुराहट उसने ताबीर की जानिब उछाली थी और बेसाख्ता ताबीर के लब भी मुस्कुराहट में ढले थे जिससे वो यकसर अनजान थी। और ये मुस्कुराहट आज़र सरमद अफंदी के लिए उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा था जिसे वो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। मगर सद अफसोस उसके पास उसका कैमरा नहीं था। मगर दिमाग में अचानक एक स्पार्क सा हुआ। उसने तेज़ी से अपनी पैंट की जेब से फ़ोन निकाला और बिना ताबीर को समझने का मौका दिए वो तेज़ी से उसकी तस्वीर ले गया। एक मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर वो कैद कर गया। कैप्चर होने पर आने वाली मखसूस आवाज़ से ताबीर का सकता टूटा और मुस्कुराते होंठ सिमटे। जब उसने गौर किया तो चिड़िया खेत चुक चुकी थी। फिर सवाए घोड़ी के वो उसे कुछ नवाज ना सकी। दिल से माजरत, बट आई एम ऑनर्ड कि तुम मेरे लिए मुस्कुराई और ये लम्हा कैद करना मेरे दिल की ख्वाहिश थी। मेरा इंतज़ार करना। पूरी ज़िंदगी भी नमक वाली चाय बनाकर पिलाओगी तो हंसते हंसते पी लूँगा। उदासी से कहते वो मुड़ा और तेज़ी से राहदारी की तरफ बढ़ा और गेट से बाहर निकल गया। और जाते ही जाते वो ताबीर मुस्तफ़ा कमाल का दिल भी अपने साथ ले गया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा इंतज़ार करना ताबीर। तुम अल्लाह के पास मेरी अमानत हो। आई एम ऑनर्ड, नमक की शहज़ादी। पूरी ज़िंदगी भी नमक वाली चाय बना के पिलाओगी तो हंसते हंसते पी लूँगा। वो तो चला गया था मगर उसके जुमले ताबीर के जहन में नक्श होकर रह गए थे और यहाँ से इस कहानी में नई मोहब्बतों के बाब शुरू होने वाले थे। स्कार्दू। उमर, मुझे घोड़े पर नहीं बैठना। उमर, मुझे डर लगता है, प्लीज़। नहीं 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 नहीं, आज की बात पक्का तुम्हें आप कह कर बुलाऊंगी। तुम्हारी कसम सच्ची। कितना बोलती हो, खुद ही तो कहा था सफ़ेद घोड़े पे आऊँ लेने। अब सफ़ेद घोड़ा लाया हूँ तो मोहतरमा को डर लग रहा है। ताबीर जो घोड़े को देखकर चिल्लाती आगे पीछे दौड़ रही थी और वो जिस तरफ दौड़ती थी घोड़े पर बैठा उमर उस तरफ ही घोड़े का रुख मोड़ देता। फिर तासुब से कहते उमर ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जो 4 कदम और मज़ीद पीछे होकर खड़ी हो गई थी। फरीहा, उमर ने दांत पीस के नाम अदा किया। वो दोनों इस वक्त स्कार्दू में मौजूद थे। पीछे
پچھلے 20 دنوں سے عمر نے اسے پاکستان کے 40% ناردرن ایریاز دکھا دیے تھے اور اس وقت وہ اسکارڈو میں تھے۔ فریحہ ہڈ کے اندر بیٹھی چائے پی رہی تھی جب باہر سے عمر اسے پکارنے لگا تھا۔ جب دروازے پر گئی تو وہ بلیو جینز پر براؤن شرٹ اور براؤن ہی جیکٹ پہنے خوبصورت لگتا سفید گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، مگر جب اس نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ بیٹھو سواری کرو تو وہ ڈر گئی اور اب وہ زبردستی کر رہا تھا بیٹھنے کے لیے۔ چلو جلدی ہاتھ دو مجھے، عمر نے پھر سے کہا۔ نہیں، فریحہ چیختے ہڈ کے اندر بھاگ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر طیش کرتے عمر تیزی سے نیچے اترا، اس کی اور لپکا تھا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے وہ اسے باہوں میں بھر گیا۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے نیچے اتار دو، پلیز 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 پلیز۔ عمر مجھے نہیں بیٹھنا۔ نو، میں نے کہا تھا ایسے خواب دیکھنے کو، عمر نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا اور باہر نکلا۔ اب ایسے فیری ٹیلز والے خواب دیکھے ہیں تو سواری تو کرنی پڑے گی نا۔ نہیں، میں اپنا خواہش واپس لیتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے نہیں چاہیے سفید گھوڑا، اور تم کب سے اتنے فرما بردار بن گئے جو میری اس خواہش کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، فریحہ نے طیش سے کہا تھا اور تیزی سے اپنی ٹانگیں جھلاتے نیچے اترنے کی کوشش کی تھی۔ بڑی ہی کوئی ناشکری اور بدتمیز بیوی ہو تم، تعصب سے سر جھٹکتے ہڈ سے باہر نکلا۔ چلو پھر اسی غصے میں مجھے نیچے اتار دو، ہم سواری نہیں کرتے، اور کچھ دیر کے لیے مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ خوشیانی ہوتی وہ ہنس کر گویا ہوئی، کوئی چانس ہی نہیں ہے، بیٹھنا تو پڑے گا تمہیں۔ اس کی طرف دیکھتے وہ مسکرا کر بولا، اور ہم یہاں سے سیدھا سفید پہاڑوں پر جائیں گے جہاں میں تم سے اظہار محبت کروں گا۔ پھر اسے قریب کر کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اسے سمرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تو تم روز دن میں 50 بار کرتے ہو۔ کندھے میں چہرہ چھپائے وہ منمنائی تھی جس پر عمر کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ مگر میری فریحہ کی خواہش کے مطابق تو اب ہی اظہار ہوگا نا، مسکرا کر کہتے وہ اسے لمبے بالوں والے سفید گھوڑے کے بالکل قریب لے گیا تھا جس سے فریحہ یکسر انجان تھی۔ جب گھوڑے نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو فریحہ نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ امی، مجھے نہیں بیٹھنا، بچاؤ امی، بھائی۔ وہ خوفزدہ ہوتی نہ جانے کیا کیا کہنے لگی تھی۔ عمر نے اسے تیزی سے گھوڑے پر بٹھا دیا مگر اس کا رخ اپنی جانب رکھا اور پھر خود بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ مگر جب اس نے فرد کو پکارا تو عمر کا چہرہ لمحے میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ان خوبصورت لمحوں کو جیو، نرمی سے اس کے رخساروں سے آنسو چن کر عمر نے کہا اور گھوڑے کی بانگ کو کھینچا جس سے وہ ایک بار اپنے اگلے پیر ہوا میں بلند کرتا تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ فریحہ نے چلا کر عمر کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی، اس کی کمر سہلاتے وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ چند منٹ گزرے جب اس نے عمر کی گردن سے چہرہ نکال کر ارد گرد دیکھا۔ سفید برف سے ڈھکی چوٹیاں دل موہ لے گئی تھیں۔ فریحہ کی آنکھیں چمکی، ارد گرد کا خوبصورت منظر اس کی زندگی کا سب سے زیادہ حسین منظر تھا۔ پھر اس نے عمر کی طرف دیکھا جو ہلکی ہلکی نظر اس پر بھی ڈال رہا تھا۔ فریحہ کے لمبے بال اڑ کے دونوں کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور ان سے اٹھتی مسحور کن خوشبو جان لیوا تھی۔ اس خوشبو میں گہرے سانس لیتا وہ اس کے گرد اپنے ایک بازو کا حصار قائم کیے ہوئے تھا۔ یہ نظریں جو ایک دوسرے میں کھوئی سی تھی، یہاں تک پہنچنے میں انہوں نے کافی سفر طے کیا تھا، ایک دوسرے کو پانے میں بہت سی تکلیفیں دیکھی تھیں۔ ایک وقت تھا جب فرد کے سلسبیل کو چھوڑ دینے پر فریحہ افتخار کو لگتا تھا کہ عمر بھی اسے چھوڑ دے گا، مگر اس نے فرد کے کیے کی سزا اپنی محبت کو نہیں دی تھی۔ اس نے اپنی محبت اور فرض دونوں نبھائے تھے اور آج آہستہ آہستہ قدم بہ قدم اس کے ساتھ اسے مضبوطی سے تھامے اس کا ہر خواب پورا کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، عشق ہو جائے گا۔ فریحہ کو خود کو یک ٹک بنا پلک جھپکائے دیکھتا پا کر عمر نے اس کے کان میں گمبھیرتا سے سرگوشی کی اور ساتھ ہی ایک لمس اس کے کان کی سرخ لو پر چھوڑا۔ اس لمس پر اور آواز پر فریحہ کا فسور ٹوٹا اور وہ سر جھٹک کر ہنسنے لگی۔ وہ تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، بھرپور مسکرا کر کہتی وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی اور اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اوہ ایسا کیا؟ عمر نے ہونٹوں کو گول شیپ دیتے کہا۔ فریحہ نے آنکھیں مون لی۔ کچھ دیر بعد وہ بلند چوٹیوں کے مزید قریب چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمر فریحہ کو بلندیوں پر لے گیا اور پھر ایک پہاڑ پر وہ رکے تو اظہار محبت کا وقت آن پہنچا تھا۔ عمر سفید برف سے ڈھکی چوٹی کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔
فریحہ کی سنہری آنکھیں ستاروں کی سی چمکنے لگی اور پل میں لباب پانیوں سے بھر گئی۔ عمر نے دونوں ہاتھ گولائی میں موڑ کر ہونٹوں کے کناروں پر رکھے اور بلند آواز میں بولا، فریحہ عمر، آئی لو یو۔ اسکردو کے سفید برف سے ڈھکے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹی پر کھڑا وہ فریحہ سے اظہار محبت کر گیا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، لا تعداد بار، چاروں طرف رخ کیے وہ ایک ہی جملہ ادا کر رہا تھا، فریحہ عمر، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ان بلند چوٹیوں کے آگے موجود گہرائیوں سے ٹکرا کر وہ بلند آواز واپس ان تک آتی، چاروں اور پھیل رہی تھی، اور ایک بار اظہار کرنے پر وہ آواز 3 بار گونجتی تھی۔ فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے اپنا فون اوور کوٹ کی جیب سے نکالا اور اس لمحے کو ایک ویڈیو میں قید کر لیا۔ پھر عمر پلٹا اور بھرپور مسکراتے بھاری قدم اٹھاتا قدم قدم چل کے اس کے قریب آیا۔ یہ کیا ہمارے بچوں کو دکھانے کے لیے ریکارڈ کیا ہے؟ لمحے میں شرارت لیے اس نے فریحہ سے پوچھا اور اس کے آنسو اپنے پوروں سے چنے۔ جواباً وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ کیا؟ ہر وقت اپیا کی طرح اکتائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اظہار کا جواب دینے کی بجائے رونا دھونا، چہرے پر مصنوعی ناراضگی تھی۔ فریحہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عمر نے بھی گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو ٹو، زیر لب کہتی وہ اسے سرشار کر گئی تھی۔ میری پیاری فریحہ۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے پیشانی چومتا وہ اسے دوبارہ سینے سے لگا گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے، ان کا بچ پانا ناممکن ہے۔ ان کی لاسٹ اسٹیج کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ جب وقت تھا انہوں نے اپنا علاج کرانے سے منع کر دیا۔ اب تو قطعی کوئی چانس نہیں ہے۔ میں تو یہ حیران ہوں، مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ پچھلے 6 مہینوں سے زندہ کیسے ہیں؟ اب آپ بس دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ آئی ایم سوری، ہم اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر سامنے بیٹھی نتاشا سے کہتا کرسی سے اٹھا اور اوور آل پہنتا اپنے دفتر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نتاشا بھی کرسی سے اٹھی اور پلٹی جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا۔ 6 مہینوں سے وہ یہاں ایڈمٹ تھا، نہ ہی اس کی سرجری کی گئی تھی نہ ہی کچھ اور، مگر وہ زندہ تھا نہ جانے کیوں، اور پچھلے 1 ہفتے اس کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ شاید اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا جسے نتاشا ماننے سے انکاری تھی۔ وہ بار بار یہاں آتی اور ڈاکٹر کی منتیں کرنے لگتی کہ اس کے ولی کو بچا لیا جائے۔ کان سی آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی وہ دفتر کے وسط میں آئی اور پھر اپنے قدموں پر وزن مزید برداشت نہ کر سکی تو بری طرح ڈگمگائی، مگر اس سے پہلے وہ گرتی 2 مہربان مضبوط بازوؤں نے اسے حصار میں لیا تھا اور گرنے سے بچا لیا۔ نتاشا نے ڈبڈبائی کان سی آنکھوں سے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ آرش تھا۔ آرش پھڑپڑاتے لبوں سے وہ تڑپ کر اس کا نام ادا کر گئی۔ آرش، وہ مر رہا ہے۔ پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آرش، میرا ولی مر رہا ہے، اسے بچا لے آرش، پلیز آرش کچھ کریں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ بار بار اس کے لبوں سے ادا ہوتا یہ حرف، میرا ولی۔ آرش کی روح اور دل کو بری طرح تڑپا رہا تھا، مگر صبر کرتا وہ اسے آغوش میں چھپا گیا۔ پیٹھ سلاتے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ خیر کریں گے نتاشا، پریشان نہیں ہو تم، دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں تاکہ اللہ اس کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے۔ تم اس طرح حوصلہ نہیں ہار سکتی، تم اس طرح ہار جاؤ گی تو ولید کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کے بکھرے بال چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی وہ آنسو سے بھری بوجھل پلکیں جھپکاتی دبی دبی آواز میں چیخی، اس نے ہم سب پر ظلم کیا ہے، اس نے ہم سے زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، صرف اپنی ناکام محبت کی وجہ سے اس نے ہم سب کو تکلیف دی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بلک بلک کر روتی وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس نے ہمیں بر وقت نہیں بتایا، اس نے اپنا علاج نہیں کروایا، اس نے جان بوجھ کر خود کو موت کی منہ میں دھکیل دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں معاف نہیں کروں گی اسے آرش، میں معاف نہیں کروں گی۔ اس کی شرٹ کو دبوچتی وہ اب بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اس نے مجھے مار دیا، اس نے نتاشا کو مار دیا، اس نے مار دیا مجھے آرش، اس نے مار دیا، وہ مجھے ایسے نہیں بخشنے والا تھا، میں نہیں معاف کروں گی،
میں معاف نہیں کروں گی۔ تاشا، سنبھالو خود کو، تم ایسے ہار نہیں مان سکتی۔ اٹھو شاباش، چلو اٹھو، کچھ دیر گھر چلتے ہیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے، آرش نے نرمی سے کہا۔ نہیں، وہ فوراً چیختی اس سے دور ہوئی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں ولی کو یہاں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ فوراً اپنی آنکھیں رگڑتی کھڑی ہوئی اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے آرش خالی دروازے کو تکلیف زدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ سب اپنی اپنی محبت کے لیے تڑپ رہے تھے، آرش نتاشا کے لیے، نتاشا ولید کے لیے اور ولید سلسبیل کے لیے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اس کی ایک آخری قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔